الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب صدق اللہ العظیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه او كما قال صلوات الله وسلامه عليه اللهم صل على محمد في اول كلامنا اللهم صل على محمد في اوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ محترم حجاج اکرام بھائی اور ہماری مائیں بہنیں، اللہ تعالیٰ جب کبھی ہمیں دین کی نسبت پر بیٹھنے کا موقع دے، کہنے کے اعتبار سے یا سننے کے اعتبار سے، تو سب سے پہلے عمل کی نیت کر لینی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی وعدے ہیں، جتنے بھی ضابطے ہیں، وہ سارے کے سارے اعمال پر ہیں۔ عمل کی نیتیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی دیتے ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے عمل ہی کی نیت نہ ہو تو پھر ہر انسان اپنی اپنی نیتوں کا تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیتوں کا استحضار نصیب فرمائے۔ اس سرزمین پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بلانے سے آئے ہیں، اور ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بلایا ہے۔ ہم خود دیکھتے ہیں کہ مہمان کے انداز سے اگر رہیں تو میزبانی میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے مہمان جو ہے اپنی مہمانی کو بھول جائے کہ میں مہمان ہوں، اور اپنی مرضی کے حساب سے اگر وہ چلنے لگے ہر چیز میں، ہر جگہ میں، تو پھر ضابطے کی بات ہے، میزبان تھوڑا سا اکتانا بھی شروع ہو جاتا ہے، اور مروت میں کچھ کہے نہ کہے، لیکن یہ تو طے ہوتا ہے کہ آئندہ ان کو بلانا ہے کہ نہیں بلانا ہے۔ اس لیے جو ہے ہم اس سرزمین پر آئے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اور نسبتوں کا لحاظ رکھنا یہ ایک انسانیت کا بھی تقاضا ہے اور اسلام کی شان ہے۔ اس لیے ہم اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں اپنے اوقات کو لگانے کا اہتمام کریں کہ ہم جو ہے ایک بہت اہم فریضہ، ارکان اسلام میں سب سے اخیری جو فریضہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ادائیگی کا ہمیں موقع بھی دیا ہے، توفیق بھی عطا فرمائی ہے، اللہ اسے قبول بھی فرمائے، آسان بھی فرمائے، تو اس کو جو ہے اپنے مد نظر رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے اپنے اوقات کے لگانے کا اہتمام کریں۔ ہر وقت ہمارے سامنے یہ فکر ہو، یہ دھن سوار ہو، جیسے بچے امتحان دیتے ہیں تو امتحان میں کتنی پڑھائی کیوں نہ کر لے، وہ کتنی محنت کیوں نہ کر لے، لیکن ایگزام ہال کا، امتحان کا ایک بوجھ ہوتا ہے طبیعت پر۔ بلکہ آپ نے خود دیکھا ہوگا، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے حضرات آپ ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا باقاعدہ کہ بچے بچیاں ایگزام ہال میں جاتے ہوئے گلے پڑ کر روتے ہیں ماں باپ سے، جو رخصت کرنے کے لیے آئے ان سے روتے ہیں۔ وہ رونا کائے کا ہوتا ہے؟ ٹینشن کا ہوتا ہے، کبھی ٹینشن کا ہوتا ہے، کبھی اس کا ہوتا ہے کہ میں نے پڑھائی تیاری کوئی نہیں کی ہے، تو انسان فکر مند ہو جاتا ہے۔ ایسے اس وقت میں جو ہے ہم امتحان ہال میں ہیں کہ اب ہمارے پیپر آگے آنے والے ہیں، وہ حج کے پیپر ہے، اسے کیسے حل کرنا، کیسے پورا کرنا، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھیے زندگی بھر ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے روزانہ 5 دفعے۔ رمضان المبارک میں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں جو حفاظ اکرام قرآن کریم سنانے کے لیے آتے ہیں، تو ان کو آپ نے دیکھا ہوگا
کہ صبح سے لے کر شام تک وہ پڑھتے ہی رہتے. کتنا پڑھتے ہیں؟ بعض حافظ لوگ 10 مرتبہ 15 مرتبہ 20 مرتبہ 35 مرتبہ تک وہ پڑھتے رہتے ہیں قرآن پاک، اس پارے کو جو ان کو رات میں تراویح میں سنانا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کبھی بھول آ جاتی ہے نا، غلطی ہو جاتی ہے. نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کبھی کبھی سجدے سہو آ جاتا ہے، کبھی غلطی ہو جاتی ہے. حج تو انسان زندگی میں صرف اکثر مرتبہ ایک ہی مرتبہ کرتا ہے. اکثر دفعہ ایسا ہی دیکھنے میں آیا ہے کہ عام طور سے جو ہے ایک ہی دفعہ انسان جو ہے حج کرتا ہے. تو اس حج کو کتنی سیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور دیکھو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الدین یسر، دین بہت آسان ہے، دین بہت آسان ہے. محدثین نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس کے لیے جو سیکھ کر کرے، اس کے لیے جو سیکھ کر کے کرے، تو سیکھ کر کے کر لے تو بہت آسان ہے. اب آپ دیکھیے، جب سے آپ نے حج کا ارادہ کیا اور حج کا ارادہ کر کے جب سے آپ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، کوئی مسجد کے امام صاحب کے پاس، کوئی کسی محلے میں آپا جان ہوتی ہیں، وہ سکھانے والی معلمات ہوتی ہیں ان کے پاس، مستورات کے جو علاقے ہوتے ہیں جہاں پر حج سکھایا جاتا ہے، تو وہاں جب گئے تو وہاں جانے کے بعد سن کر کے اتنا یاد کرنے کی کوشش کی کہ وہ جو کوڈ ورڈ ہوتے ہیں نا، علماء کے کوڈ ورڈ ہوتے جو حج کے لیے استعمال ہوتے، وہ کوڈ ورڈ بھی یاد ہو گئے آپ کو، وہ کوڈ ورڈ بھی یاد ہو گئے. احرام کسے کہا جاتا ہے؟ تو احرام کا لفظ بولتے ہی آپ سمجھ گئے. تلبیہ کسے کہا جاتا ہے؟ وہ فوراً سمجھ میں آ گیا. ایسے ہی جو ہے یعنی استلام، یہ کوڈ ورڈ ہے حج کا، استلام تو کسے کہا جاتا ہے؟ وہ سمجھ میں آ گیا. سعی وہ سمجھ میں آ گیا. طواف وہ سمجھ میں آ گیا. واجب الطواف وہ سمجھ میں آ گیا. تو جب کوشش کی، سیکھنے کا ارادہ کیا، تو کوڈ کے ساتھ باقاعدہ جو کوڈ استعمال ہوتے حج کے لیے اس کے ساتھ اس کو سیکھنے کا اہتمام کیا. باقاعدہ جمرات کسے کہتے ہیں، رمی کسے کہتے ہیں، وہ یاد کیا. باقاعدہ سن کر کے کان آپ کے آشنا ہو گئے اور اس کو آپ نے عرض کر لیا اور یاد کرنا بھی آسان ہو گیا. اب اسے کرنے کی فکر آنا ضروری ہے، اس لیے کہ ایک پڑھنا اور ایک پریکٹیکلی باقاعدہ اس کو کرنا، یہ دونوں میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے. بیٹھے بیٹھے میں بریانی بنا سکتا ہوں، بیٹھے بیٹھے میں بتا سکتا ہوں بریانی کیسی بنائی جاتی ہے، دالچا کیسے بنایا جاتا ہے، لیکن اگر میں پریکٹیکلی اس کو کرنے جاؤں تو شاید بریانی باقی نہ رہے، کچھ کا کچھ ہو جائے. آتا نہیں ہے تو ہو نہیں سکتا ہے نا. اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے فکر مند ہو جائے اپنے ارکان کے بارے میں، کہ ہمیں جو ہے یہ ارکان ادا کرنے ہیں اور اپنی ذات سے کرنے ہیں، کسی کے بھروسے نہیں ہے. اللہ کے بعد اپنی ذات، کہ ہم کو اپنا پوری کی پوری خود اعتمادی ہو، بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے ایک ایک عمل کی لاج رکھتے ہیں. جب بندے اتنی فکر مندی کے ساتھ اسے سیکھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے پھر آسانیاں پیدا فرماتے ہیں. اس لیے جو ہے اس کو تنہائی میں بیٹھ کر کے بھی اس کو باقاعدہ ریپیٹ کرتے رہنا چاہیے کہ دیکھو حج کے کل 5 دن ہیں اور اس کو کیسے کیسے ادا کرنا ہے. اور حج جو ہے نا، حج یہ مغفرت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. بہت بڑا ذریعہ ہے مغفرت کا. ایک صحابی رسول ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے. اسلام قبول کرنے کے ارادے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہاتھ بڑھایا کہ بیعت کر لو، آؤ. ہاتھ بڑھا کر کے کلمہ پڑھا دیتا ہوں. تو ہاتھ بڑھایا. جیسے ہی ہاتھ بڑھایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا ہوا، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کفر کی حالت میں زمانے جاہلیت میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے، تو مجھے ڈر لگ رہا ہے، کیا معلوم میرے گناہ معاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. تو اس کی وجہ سے میں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا کہ آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں، آپ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا.
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما علمت یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہا. 3 چیزیں ایسی ہے کہ جو پچھلے سارے گناہوں کو دھو دیتی ہے، سب معاف کر دیتی ہے، سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. کہ اسلام جو ہے، اسلام کو قبول کرنا اسلام سے پہلے کی ساری غلط زندگیوں کو معاف کروا دیتا ہے. اسلام قبول کیا ہے. دوسرا ہجرت مدینہ منورہ، یہاں سے جو ہجرت کر کے چلے گئے، ہجرت سے پہلے اگر کوئی غلطیاں کسی کی ہو گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اسے بھی معاف کر دیتے ہیں. اور تیسرا حج سے پہلے انسان جو گناہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں. اللہ کے معاملے کے جو گناہ ہیں جس کو حقوق اللہ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سارے معاف کر دیتے ہیں. حقوق العباد، بندوں کے جو حق ہیں وہ اس کو بندے کی ادائیگی اس کے ذمے ہیں. تو حقوق اللہ جو ہے جتنے بھی ہیں، کیسے گناہ کیوں نہ کیے ہو، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے. یہ سننے کے بعد پھر ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ بڑھا کر کے اسلام قبول کر لی. تو حج جو ہے انسان کی مغفرت کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معمولی باتوں پر، معمولی بہانوں پر، معمولی ارکان جسے کرنا کوئی مشکل بھی نہیں، بہت آسان ارکان ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے گناہ کو معاف کر دیتے. اس لیے جو ہے ہمیں یقین بھی ہو اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا ہی مغفرت کے لیے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں ایک دعا ہے کہ اللہ حاجی کی تو مغفرت فرما، حاجی کی تو مغفرت فرما. حاجی جس کی مغفرت کی دعا مانگے اس کی بھی مغفرت فرما. یعنی آپ لوگوں کے ہاتھ میں اتنا بڑا پاور دیا اللہ پاک نے، بس مانگنے کی دیر ہے، اشارہ کرنے کی دیر ہے اور بات پوری ہو گئی. اپلیکیشن دینا، دنیا کی کتنے جھمیلے ہوتے ہیں، کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو کتنی جھمیلے کرنے پڑتے ہیں، کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ مغفرت جس کا تعلق پوری کی پوری زندگی دنیاوی اور مرنے کے بعد کی زندگی کامیاب ہونے والی، جس کا تعلق اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمارے ہاتھ میں دے رہے ہیں، وہ ہمارے ہاتھ میں دے رہے ہیں. یہ دیکھو حاجی جس کی مغفرت کی دعا مانگے اللہ اس کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں. اس لیے جو ہے یقین ہو ہمیں اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کرنے کے لیے ہی بلایا ہے، اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر رہے ہیں. بہانہ کس کو بنایا؟ حج کو بنایا ہے. اس لیے جو ہے، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الحجاج والعمار وفد اللہ ان دعوه اجابهم وان استغفروه غفر لهم. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجیوں کو، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والوں کو اللہ کا وفد، اللہ کا لشکر بنایا ہے کہ یہ اللہ کے لشکر ہے، اللہ کا وفد ہے، اللہ کی جماعت ہے. یہ اگر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو ان کے جواب میں ان کو جواب دیا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتے. اس لیے جو ہے یقین کے ساتھ ایک ایک عمل کو سیکھ کر کرنے کا اہتمام کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. حج جو ہے یہ بہت سی عبادت، اس پر کیا ملے گا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے باری تعالیٰ، جب لوگ تیرے گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں، تیرے گھر کے دیدار کے لیے آتے ہیں، تو ان کو تو کیا دیتا ہے؟ تو ان کو کیا دیتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب میں فرمایا ان لکل زائر حق علی المزور حقا. اے داؤد، جو میرے گھر کے دیدار کے لیے آتا ہے نا، تو ہر زیارت کرنے والے کے لیے میرے ذمے کچھ نہ کچھ حق ہے کہ میں اس کو دوں، میں دوں. تو کیا دوں؟ یا داؤد ان لہم علی ان اعافیہم فی الدنیا واغفر لہم اذا لقیتہم. کہ اے داؤد، میرے ذمے یہ ضروری ہے کہ اگر میں ان کو زندہ رکھوں تو عافیت والی زندگی عطا کروں، عافیت والی زندگی. اور اگر میں ان کو موت دے دوں
یا کل قیامت پہ وہ مجھ سے ملاقات کریں، میں ان سے ملوں تو میں کیا کروں گا؟ میں ان کے سارے گناہ معاف کر دوں، ان کی مغفرت کر دوں۔ یہ بہت بڑا ذریعہ ہے، حج ہمارے لیے مغفرت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں اس پر یقین نصیب فرمائے۔ اب یہ ہے کہ حج جو ہے بہت ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ حج ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں دیکھو نا کتنی ساری عبادتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ حج میں نماز ہے کہ نہیں ہے؟ نماز ہے، بلکہ احرام کی ابتدا نماز سے ہی کہ 2 رکعت پڑھو بھائی، نفل نماز پڑھو۔ طواف کر لیا، 2 رکعت پڑھو بھائی۔ ایسے ہی سفر کے اندر نماز، حج کے اندر نماز۔ تو ایک تو نماز ہے، ایک عبادت ہو گئی۔ دوسرا اس کے اندر جو ہے انفاق ہے، انفاق فی سبیل اللہ جس کو کہا جاتا ہے کہ خرچ کرنا۔ حج کے اندر دیکھو کتنا خرچ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات پر بھی خرچ کرتا ہے، اسے اجر ملتا ہے۔ اپنی ذات پر خرچ کر رہا ہے تو اسے اجر مل رہا ہے باقاعدہ۔ یہ مت دیکھو کہ ایک چائے کتنے کی آئی، اگر ریالوں میں اس کا حساب لگائیں گے تو چائے پینا مشکل ہو جائے گا، بلکہ سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ایک پانی کی بوتل اس کا حساب لگائے تو کتنا حساب جائے گا؟ 23 سے۔ اب کس کو کیسے ریال ملے وہ تو وہ جانے۔ اس لیے انسان جو خرچ کر رہا ہے اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے باقاعدہ، اپنی ذات پر خرچ کرنے کا، پھر اپنے دوستوں پر خرچ کرنے کا، اس پر اس کو اجر ملتا ہے باقاعدہ۔ اور وہ بھی اجر کیا ملتا ہے؟ حرم کی نیکیوں میں سے ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر، 1 لاکھ کے برابر۔ ایک شخص کو پانی پلایا، ایک حاجی صاحب کو پانی پلایا، 1 لاکھ حاجی صاحب کو پانی پلانے کا ثواب اللہ دے رہے ہیں۔ ایک کو چائے پلایا، 1 لاکھ کو چائے پلانے کا ثواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں حرم کی نیکی۔ تو اس پر جو ہے انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے۔ دوسرا جو ہے، تیسرا اس کے اندر جو ہے حج کے اندر عبادات کے اندر ایک ہے ہجرت کی بھی نقل ہے کہ ہم لوگ اپنا وطن چھوڑ کر کے آئے۔ کہاں آئے؟ اجنبی علاقے میں آئے جہاں ہمارے ظاہری طور پر کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی کام وام کے لیے آئے ایک الگ چیز ہے، لیکن ایسا کوئی رہواسی نہیں ہے کہ جو ہمارے والد کے سگے کا ہو یا ہماری والدہ کے سگے کا ہو، قریب کا کوئی ہو، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ہم صرف ہجرت کر کے آئے ایک عبادت کو ادا کرنے کے لیے، تو ہجرت کی بھی نقل ہے اس کے اندر۔ پھر ایسے ہی اس کے اندر جو ہے روزے کی بھی نقل ہے کہ حج کے زمانے میں جو روزہ رکھتا ہے تو اسے اتنا اجر ملتا ہے حرم کی نیکیوں کے برابر۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مواقع ایسے رکھے ہیں کہ انسان جو ہے اس وقت میں تھوڑا سا کھانے پینے سے احتیاط کرتا ہے، تو روزے دار کی نقل کر رہا ہے، بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے اللہ کے لیے، بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے صرف اللہ کے لیے۔ منا میں گئے تو یہاں کا کھانا یاد آئے گا، عرفات میں گئے تو اور بھی کھانے یاد آئیں گے، لیکن ایسے موقع پر انسان صرف برداشت کر رہا ہے کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ حج ادا ہو جائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے مجاہدہ اور قربانی، میری مرضی کے مطابق مجھے سونا ملے، میری مرضی کے مطابق مجھے رہنا ملے، یہ تو نہیں ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق تو انسان اپنے گھر میں بھی بعض دفعہ نہیں رہ سکتا ہے، کہ اسے تو سفر کے اندر کچھ نہ کچھ سب چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ سب کے سب حج کے اندر عبادت بن رہی ہے، عبادات کا مجموعہ ہے۔ صبر اور شکر یہ بھی ایک عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا، عجباً لامر المومن، وارے واہ مومن تیرے تو کیا کہنے، چیت بھی تیری اور پٹ بھی تیری۔ آسان زبان میں عرض کر رہا ہوں کہ چیت بھی تیری اور پٹ بھی تیری۔ تو وہ کیسے ہیں کہ ان اصابت ضرا، اگر تکلیف آ جائے تو صبر، اگر تکلیف آ جائے تو صبر کر لے، تو صبر خود ایک عبادت ہے، اس پر اجر ملتا ہے مومن کو۔ وَإِنْ أَصَابَتْ سَرًّا، اگر خوشحالی پہنچ جائے، شکر، تو اس پر شکر ادا کرتا ہے۔ تو یہ صبر اور شکر دونوں بھی جنتی صفات ہے، جنتی لوگوں کی صفات ہے، جنتی لوگوں کی خوبیاں ہیں۔ اس لیے جو ہے عبادات کا مجموعہ ہے حج، جو ہے نا یہ عبادات کا مجموعہ ہے۔ اس لیے قدم قدم پر عبادتیں ہوتی رہے گی، اس کو صبر شکر کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ اس کو برداشت کرتے رہے،
تکلیف نہیں سمجھے اس کو، تکلیف نہیں، بلکہ یہ عبادت ہے، اور عبادت میں کچھ نہ کچھ تکلیف تو ہوتی ہے نا۔ 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے تو اٹھک بیٹھک میں تکلیف تو ہو رہی نا، لیکن اس تکلیف پر اللہ تعالیٰ اجر دے رہے باقاعدہ۔ روزہ گرمی کا روزہ رکھ رہے ہیں، پیاس لگ رہی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، لیکن برداشت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر دے رہے ہیں۔ ایسے حج کی تکلیفوں کو برداشت کرنا صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ کیا ہوگا اگر اس کا تذکرہ کریں گے تو کچھ فائدہ تو ہونے والا نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہوتا ہے نا، ہم لوگ کے معاشرے میں گرمی ہوتی ہے نا، گرمی تو لوگ بولتے ہیں نا بہت گرمی ہے، بہت گرمی ہے۔ اتنا بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈی آ جاتی ہے نا، موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا، نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہوگا، دیکھو ذرا۔ اور کبھی کبھی جو ہے انسان جو ہے اس میں آ کر، خاص کر کے عورتیں جو ہے اور منہ سے سانس نکالتی ہے، گرمی کو بتلانے کے لیے، اظہار کرنے کے لیے کہ بہت گرمی ہے، بہت گرمی ہے، تو اور گرم ہوا باہر پھینکے تو گرمی تو بڑھ ہی رہی ہے۔ تو تذکرے کرنے سے تکلیف تو کم نہیں ہوتی ہے، لیکن اجر کم ہو جاتا ہے، نیکیاں کم ہو جاتی ہیں۔ بار بار کی تکلیف ذکر کرنے سے نیکیاں کم ہو جاتی ہیں، اس لیے تکلیف کا تذکرہ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کو برداشت کرنے کا اہتمام کریں گے نا اس کی فکر انشاءاللہ۔ تو عبادات کے مجموعے کا نام حج ہے، عبادات کے مجموعے۔ اب جو ہے ہم حج کے لیے جب آئے ہیں تو ہمارے لیے یہ ہے کہ اب جو ہے ہم اکثر تمتع کر رہے ہیں۔ تمتع کر رہے ہیں تو الحمدللہ عمرہ تو ہمارا ہو گیا ہے، اللہ اسے قبول فرمائے۔ اب یہ ہے کہ ہمیں حج کی تیاری کرنی ہے۔ تو حج کی تیاری کے لیے کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام 8 ذی الحجہ کو فجر کی نماز حرم شریف میں ادا فرما کر مینا کے لیے تشریف لے گئے، 8 ذی الحجہ کو۔ لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ انتظام ہمارے قابو میں، انتظام ہمارے قابو میں ہے۔ اگر انتظام قابو میں ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آج کل انتظام قابو میں نہیں ہے۔ یعنی حاجی اگر 8 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھ کر مینا کے خیمے میں جانا چاہے، حضرت گوگل کی رہبری میں اگر جانا بھی چاہے تو بظاہر بہت مشکل ہے، پہنچ نہیں پائے گا، پہنچے گا بھی تو تھکا ہارا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں جانے کے بعد جو مقصود عبادت وہ فوت ہو جائے گی، کیونکہ خیمے تک تو گاڑیاں جاتی نہیں۔ جب تک انہوں نے گاڑیاں جانے کا وقت رکھا ہے تب تک گاڑی جائے گی، جب گاڑیاں چھوڑنے کا وقت بند ہو گیا اب اس کے بعد ہم نکل رہے ہیں تو ہمارے لیے پہنچنا دشوار ہے، اس لیے مجبوراً یہ سنت چھوٹ جاتی ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اب یہ ہے کہ عام طور سے جو ہے انتظامی امور کے اعتبار سے، اس کی تفصیل آئے گی بعد میں انشاءاللہ، کہ عام طور سے جو ہے 7 ذی الحجہ کو یہاں سے جو ہے مینا لے جایا جاتا ہے عشاء کی نماز کے بعد، تقریباً عام طور سے عشاء کی نماز کے بعد ہی لے جایا جاتا ہے۔ اس سال کی کیا ترتیب ہے وہ نظم والے بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو جب یہ بتا دیا جائے کہ 7 ذی الحجہ کو ہمیں عشاء کی نماز کے بعد نکلنا ہے، تو اس کے لیے جو ہے ہم ایک کام یہ کریں کہ اپنی ساری ضرورتوں سے ایسے ہی فارغ ہو جائے جیسے کہ اپنے ملک میں ہم پہلے احرام باندھنے سے پہلے فارغ ہو گئے تھے، ساری ضرورتیں جو۔ البتہ اب جو ہے ہماری قربانیاں بھی ہیں، اور حدیث پاک میں اس کی تصریح بھی آئی ہے، فضیلت بھی آئی کہ جس کا قربانی کا ارادہ ہو تو وہ شخص جو ہے اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہ نکالے۔ تو 10 دن زیادہ سے زیادہ ہوئے ہوں گے، 15 دن زیادہ سے زیادہ ہوئے ہوں گے قربانی تک، یا عید تک یا حج تک جو ہے زیادہ سے زیادہ 20-22 دن ہو جائیں گے۔ اس لیے بہتر یہ کہ وہ ناخن اور بال نہ کاٹیں، اور اپنی تیاری جو ہے غسل کے اعتبار سے وہ تو کر لے۔ اور مغرب کی نماز کے بعد جو ہے 7 ذی الحجہ کو، یعنی منگل کے روز 7 ذی الحجہ ہے، تو منگل کے روز جو ہے اس وقت کے سفر کے اعتبار سے مغرب کی نماز کے بعد احتیاطاً غسل کر لیں۔ احرام کی نیت سے غسل کرنا سنت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب کبھی احرام باندھا ہے تو احرام باندھنے سے پہلے غسل کیا ہے،
اور غسل کے اندر جو ہے خوشبو والا صابن وغیرہ استعمال کر سکتے، اس لیے کہ احرام کی پابندی میں نہیں ہے فی الحال۔ تو اس لیے جو ہے غسل کرنا سنت ہے، اور غسل سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے اپنے روم ہی میں بیٹھ کر کے احرام باندھے۔ احرام باندھنے کے لیے کچھ کسی خاص جگہ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ حرم میں نہ کسی میقات پر، بلکہ اپنی بلڈنگ میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم مکی لوگوں کی طرح ہو گئے، جو مکہ میں رہنے والے ہیں ان کی طرح ہو گئے، اس لیے یہیں پر اپنے روم میں احرام باندھے اور نیت نہ کرے، احرام باندھے۔ احرام باندھنے کے بعد جو ہے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے، 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے، جیسے ہم نے ایئرپورٹ پر پڑھی تھی، بمبئی کے ایئرپورٹ پر، جو جہاں کے ایئرپورٹ سے آیا ہے وہاں کے ایئرپورٹ پر اس نے 2 رکعت نماز ادا کی تھی، اور وہ جو ہے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے احرام سے پہلے یا احرام پہن کر کے جو 2 رکعت پڑھی، اس میں یہ 2 رکعت یہ 2 صورتیں پڑھی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے کچھ چیزیں لے کر آنی ہیں، کچھ چیزیں چھوڑ کر آنی ہیں، کچھ چیزیں لے کر آنی ہیں اور کچھ چیزیں چھوڑ کر آنی ہیں۔ تو لانا کیا ہے؟ توحید لانا ہے، چھوڑنا کیا ہے؟ شرک چھوڑنا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون کا جو مضمون ہے نا، جو مضمون ہے، جو حضرات تفسیر جانتے ہیں تو انہوں نے سنا ہوگا باقاعدہ، یہ قل یا ایھا الکافرون جو ہے کب نازل ہوئی؟ ایک موقع پر جو ہے کفار قریش آئے اور آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری روزانہ کی آپس کی لڑائی سے 2 نقصان ہو رہے ہیں، 2 نقصان ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے لوگ مر رہے ہیں، تمہارے بھی لوگ مر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے لڑائی ہوگی تو نتیجہ کچھ نہ کچھ تو آنا ہی ہے نا، تو ہمارے لوگ بھی مر رہے ہیں، تمہارے لوگ بھی مر رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم معاشی اعتبار سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، لڑنے والی قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، لڑنے والی جو قوم ہوتی ہے نا یہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی، تو لڑائی کی وجہ سے ہم معاشی اعتبار سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں کہ لڑنے سے ہی فرصت نہیں تو دکان پر کب جائیں گے، تجارت کب کریں گے، تو جس کی وجہ سے ہم ایسا سوچ رہے تھے کہ آپس کی لڑائی ختم کرنے کے لیے سیٹلمنٹ کر لیں۔ وہ کیا کرے؟ وہ یہ کرے کہ ایک دن جو ہے ہم تمہارے اللہ کی عبادت کریں، تمہارے اللہ کی ہم عبادت کریں، اور ایک دن جو ہے تم لوگ ہمارے یہاں آؤ۔ سمجھ گئے نا کہاں آؤ؟ شادی ہال میں، بھائی سمجھ گئے نا کہ تم لوگ جو ہے ادھر آ جاؤ، تو ایسی سیٹلمنٹ کر لیں گے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوگا، دونوں مل جل کر کے کریں گے۔ یہ ترتیب سجائی تو اللہ کے نبی علیہ السلام خاموش رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان انکار کرنے والوں سے کہہ دیجئے، انکار کرنے والوں سے کہہ دیجئے، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں وہ نہیں کر سکتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم لوگ اس کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، ولا انا عابد ما عبدتم، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد، جہاں میں بلانا چاہتا ہوں تم آنے کے لیے تیار نہ ہو، سمجھانے کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تم تو تمہارا دیکھ لو تمہارا جو معاملہ ہے، لیکن میرے لیے تو وہی دین ہے جو میرے اللہ نے میرے لیے طے کیا ہے، وہ دین الاسلام ہے۔ تو اس سے شرک سے برات ہے کہ میں شرک سے بیزار ہوں، میں مشرک نہیں ہوں، میں توحید پرست ہوں۔ یہ پہلی رکعت میں پڑھنا ہے۔ یہ تو اللہ کی کتنی بڑی مہربانی کہ 2 صورتیں دی اللہ تعالیٰ نے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے پہلی رکعت میں یاسین شریف پڑھو، دوسری رکعت میں سورہ رحمان پڑھو تو کیا ہوتا؟ یہ اللہ کی طرف سے بڑی سہولت ہے نا۔ دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا ہے۔ کیوں پڑھنا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کا مطالبہ کیا ہے کہ توحید لے کر آؤ، موحد بن کر آؤ، موحد بن کر آؤ۔ اس کی کیا ترتیب ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کفار قریش آئے اور آ کر کہنے لگے جس اللہ کی تم دعوت دیتے ہو، جس اللہ کے بارے میں بولتے ہو، وہ کون ہے؟ کس کا بیٹا ہے؟ کس کا بھائی ہے؟ کس کا باپ ہے؟ اس کا خاندان کیا ہے؟ وہ پوچھ رہے ہیں، نسب نامہ جس کو کہتے ہیں وہ پوچھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام خاموش رہے، خاموش رہے۔ نبی ہیں لیکن
ہر بات کا جواب وقت پر فوراً دے دینا یہ نبوی ترتیب نہیں ہے، نبوی ترتیب نہیں ہے، بلکہ سوچے سمجھے، اللہ سے مانگے، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، علم کی روشنی میں کوئی بات ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ صورت نازل ہوئی، سورۃ الاخلاص جسے کہا جاتا ہے، قل هو اللہ احد۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، یکتائے روزگار ہے۔ بعض مفسرین نے بہت اچھا ترجمہ کیا ہے، یکتائے روزگار ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آپ کتنے بڑے کیوں نہ ہو جائے، وقت کے بادشاہ کیوں نہ بن جائیں، لیکن ہم کو سب کو ضرورت ہے، کسی نہ کسی جگہ پر ہم مجبور ہیں، کسی نہ کسی جگہ پر۔ خود آپ دیکھیے، اگر بادشاہ وقت ہیں یا کوئی بڑا ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس کی ٹوائلٹ خراب ہو جائے تو اپنے ہاتھوں سے صاف کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اب یہ مجبور ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے تقسیم ایسی کر رکھی ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے لوگوں کی روزی تمہارے درمیان تقسیم کر کے رکھ دی ہیں، ایک دوسرے کا محتاج بنا کر۔ بال بڑے ہو گئے تو بادشاہ سلامت اپنے ہاتھ سے تو بال نہیں بنائیں گے نا، ان کو کسی کی ضرورت ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، نہ ذات کے اعتبار سے نہ صفات کے اعتبار سے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، تو اللہ کی ذات ہے۔ تو اس میں توحید کو بتلایا گیا ہے۔ تو حاجیوں سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اپنے اندر شرک سے بیزاری اور توحید کو اپنے اندر داخل کر کے لاؤ۔ تو یہ دو صورتیں پڑھنا سنت ہے۔ کون کون سی؟ قل یا الکافرون اور قل هو اللہ احد، یہ دو صورتیں پڑھنا سنت ہے۔ 2 رکعت ہو گئی، 2 رکعت سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے اپنے روم ہی میں بیٹھے رہے۔ عشاء کا وقت ہو جائے عشاء کی نماز پڑھ لے، کھانے کا وقت ہو جائے کھانا کھا لے، اس کے بعد جو ہے اپنے روم میں بیٹھے رہے، اپنے روم میں بیٹھے رہے۔ یہاں حاجیوں کے صبر کا امتحان ہوتا ہے، صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ اب احرام باندھتے فوراً ڈیوٹی شروع نہیں ہو گئی، بلکہ تھوڑی دیر بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے۔ جب یہ کہا جائے کہ بس آ چکی ہے، بس آ چکی ہے، تو ہماری ماں بہنیں بھی اسی طریقے سے کرے جیسے بتلایا جا رہا ہے۔ یہ دونوں کے لیے طریقہ بتلایا جا رہا ہے۔ جب بس آ چکی ہیں اور بتلا دیا جائے کہ فلاں بس کے اندر فلاں 1 نمبر سے لے کر 101 سے لے کر جو بھی اعلان ہوتے ہیں، اس کے اعتبار سے اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنا ضروری سامان، بہت ضروری سامان، اور کم سے کم جو ہے، اس لیے کہ اس سال کا حج جو ہے اگر ایک طرف مائنس میں تو پلس میں بھی ہے، سمجھے نا بھائی، کہ الحمدللہ پورا کا پورا حرم خالی ملے گا، مینا خالی ملے گا، عرفات خالی ملے گا، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ اتنا خالی ملے گا کہ پہلے نوکر لوگ بیگ اٹھاتے تھے، اب وہ اپنے کو اٹھانا ہے، بیگ اپنے کو اٹھانا ہے، اپنا وزن اپنے کو اٹھانا ہے، اپنا کھانا اپنے کو لینا ہے، اپنے پینے کی ترتیب اپنے کو خود کو بنانی ہے۔ تو اتنا مائنس میں بھی اور اتنا پلس میں بھی ہے۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھے کہ بھائی جتنا کم سے کم ہو تو ہم اپنا وزن اپنے ساتھ لے سکیں، اور لے کر کے جو ہے جس گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا ہے اسی گاڑی کے اندر بیٹھ جائے، فوراً بیٹھ جائے، کسی کی کوئی جگہ پکڑنے کی چکر میں نہ پڑے۔ سب حاجی ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں۔ روم پارٹنر سے بہت زیادہ دل لگ گیا تو اگلے 3 دنوں کے اندر روم پارٹنر بدل جائے گا۔ مینا میں بستر کہاں چلا جائے گا پتہ نہیں، عرفات میں کہاں جائیں گے پتہ نہیں، مزدلفہ میں کہاں جائیں گے پتہ نہیں، اگلی ہوٹل میں جائیں گے تو وہ چینج ہو جائے گا پتہ نہیں، مدینہ منورہ میں جائیں گے تو چینج ہو جائے گا پتہ نہیں۔ تو کہاں تک ہمارا پارٹنر ہے؟ اس لیے جو ہے ہم ریلیشن شپ کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے آئے، اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے آئے، ورنہ ان سے زیادہ چہیتے ہمارے اپنے علاقوں میں ہیں۔ اس لیے جو ہے اپنی ترتیب سے جو ہے اپنے بس کے اندر بیٹھ جائے، اور بس کے اندر بیٹھ کر کے جو ہے اب وہاں نیت کر لے،
حج کی نیت کر لیں. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ابھی تک احرام کی پابندی نہیں تھی، اس لیے کہ ہم نے نیت نہیں کی تھی. بس میں بیٹھنے کے بعد اب نیت کر لیں، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. یہ عربی میں. اردو میں آسان ترجمہ، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، یا اے اللہ میں حج کی نیت کرتی ہوں، اسے میرے لیے تو قبول فرما اور آسان فرما. یہ حج کی نیت ہو گئی. حج کی نیت کرتے ہی فوراً جو ہے ہمیں اب تلبیہ پڑھنا ہے. ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ تلبیہ پڑھنا ہے. تلبیہ ذرا میں پڑھاتا ہوں، آپ لوگ پڑھیے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ ہے. تلبیہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاضری کو قبول کروانے والا عمل ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو بول رہا ہوں، حالانکہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، سب پتہ ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز نئی نہیں ہے، لیکن بندوں کی زبان سے کچھ سننا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس لیے ہم سے بلوا رہے ہیں. مکہ آدمی کو بھی بولنا ہے ایکشن سے، اپنی ترتیب سے، جو ان کی ترتیب ہوتی ہے دنیا کی، اس ترتیب سے اس کو بول کر کے اپنی حاضری کو قبول کروانا. تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سننا چاہتے ہیں. اور جب بندے تلبیہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فخر فرماتے ہیں، دیکھو میرے بندے کتنے شوق کے ساتھ، بکھرے بالوں والے، پراگندہ حال والے آ کر کے مجھ سے اپنی حاضری کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ مجھے قبول فرما، مجھے قبول فرما، مجھے قبول فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تلبیہ کی برکت سے اسے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں. اس لیے کثرت سے تلبیہ پڑھنے کا حکم ہے. تو تلبیہ کثرت سے پڑھیں. بس میں بیٹھنے سے پہلے ایک چیز اپنے ساتھ ضروری ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اے سی ماشاءاللہ ہے ہر جگہ، اے سی کے بغیر تو زندگی نہیں ہے نا. تو اب جو ہے میرے کو اے سی چلتا، میرے کو اے سی نہیں چلتا، تو اس کے لیے تھوڑا سا اوپر کے حصے میں ایک بٹن ہوتا ہے، اس کو تو بند کر سکتے ہیں، لیکن پچھلے والے کو زیادہ چلتا تو اس نے پورا کھول کے رکھا ہوا ہے. تو اب کیا کریں گے؟ اس کو بولو نا اے سی بند کرو کر کے، ڈرائیور کو بولو نا اے سی کم کرو کر کے. تو یہاں وہ ہوتا نہیں ہے. ان کی ایک ترتیب ہوتی ہے، ان کی ترتیب سے وہ لوگ چلتے ہیں. اب ہماری سیفٹی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے. اس لیے ماں بہنیں خاص کر کے جو ہے وہ تو اوڑھ لپٹ کر کے بیٹھ سکتی ہے، تو احتیاطاً وہ شال وغیرہ جو بھی ہو لے کر کے بیٹھے. مرد حضرات شال اوڑھ سکتے ہیں، کان ڈھک سکتا ہے، گردن ڈھک سکتی ہے، سر اور چہرہ نہیں ڈھانکیں گے. اس لیے جو ہے اپنی احتیاط کے ساتھ باقاعدہ ضرورت کی چیزیں لے کر کے ہم ساتھ میں سفر کریں ہر جگہ. یہ تو مینا عرفات تو یہاں قریب ہی ہیں، لیکن یہاں سے مدینہ منورہ جائیں گے تب بھی، مدینہ منورہ سے ایئرپورٹ جائیں گے تب بھی، اس لیے کہ بس میں جو ہے عام طور سے کانچ نہیں لگی ہوئی تھی، کھڑکیاں نہیں ہوتی ہے الا ماشاءاللہ. کس قسم کی بسیں آتی ہیں اللہ جانے، اس میں کوئی کانچ کھلی بھی ہوتی نہیں ہے، اور اے سی پاورفل لگا ہوا رہتا ہے. بولنے پہ تھوڑا بہت تھوڑی دیر کے لیے کم کرتے ہیں، پھر جب ان کو تقاضا آتا ہے تو وہ اس کو بڑھا دیتے ہیں. اس لیے جو ہے ہم اپنی احتیاط کے ساتھ چلیں، ضرورت کی دوائیں وغیرہ اپنے ساتھ میں ہر وقت میں رکھیں. اور بس میں بیٹھنے کے بعد جب بھی تلبیہ پڑھیں گے تو 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں گے. مرد حضرات جو ہے بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں گے، اور ہماری ماں بہنیں آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھیں گی، درمیانی آواز سے، کہ وہ خود سن سکے اتنی آواز سے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ای الحج افضل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین حج کون سا ہے؟ سب سے بہترین حج. آپ لوگ چاہتے ہو ایسا کرنا؟ نہیں چاہتے، بہت کم لوگ بولتے ہیں. سب لوگ چاہتے ہیں، ماں بہنیں بھی چاہتی ہیں نا انشاءاللہ. ہاں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بہترین حج کون سا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں فرمایا العج والثج. العج والثج، عج کا معنی جو ہے
تلبیہ کثرت سے پڑھنا، تلبیہ کثرت سے پڑھنا، انتظار نہیں کرے کہ ابھی کوئی پڑھے گا تو پھر ہم گلا دیں گے اس کو آگے. کوئی قوالی کا تو مجلس نہیں ہے نا، یہ مشاعرے کی مجلس نہیں ہے نا کہ کوئی گا رہا ہے تو ہم گواہی دے رہے ہیں، اس کو بول رہے ہیں ارشاد 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 مقرر ارشاد. یہ تھوڑی چیز ہے، بلکہ یہ تو ایک عمل ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو قبول کروانے کا. تو کوئی پڑھتا ہو کہ نہ پڑھتا ہو، ہم اپنا پڑھتے رہے، سب ساتھ میں پڑھ رہے تو بہت اچھی بات ہے. ورنہ ابھی حاجی لوگ جو ہے، گستاخی معاف فرمائے، حاجی لوگ مال خرچ کرنے میں تو 1 نمبر پر ہے ماشاءاللہ، لیکن تلبیہ پڑھنے میں 0 نمبر پر ہے، 0 نمبر پر. جب تک کوئی پڑھائے گا نہیں تب تک پڑھیں گے نہیں. چلو پلین میں تو تھکے ہوئے تھے، بہت ملاقات کر کے خوب دعوتیں کھا کر کے تھکے ہوئے تھے، اس لیے آواز نہیں نکل رہی تھی. لیکن اب یہاں سے جب جا رہے ہیں تو اب تھکان بھی دور ہو گئی ماشاءاللہ، اور دعوت تو روزانہ اپنی چل رہی ہے ماشاءاللہ. تو تلبیہ پڑھنا نہیں بھولے، کثرت سے تلبیہ پڑھنے کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں، کثرت سے تلبیہ پڑھنے کی خوب فکر کرے. بلکہ میری تو درخواست ہے، پہلی کنکری تک تلبیہ ہے نا، پہلی کنکری، جب پہلے دن کی پہلی کنکری مارنے تک تلبیہ ویلڈ ہے، حج کا تلبیہ، تب تک تلبیہ کی ویلیڈیٹی ہے کہ اس وقت تک پڑھتے رہنا ہے. تو اس وقت تک کم سے کم ہر حاجی کے کم سے کم 1 لاکھ تلبیہ ہونے چاہیے انشاءاللہ. جتنا ڈھلا ہے کہ عمل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ماشاءاللہ. مسلمان کے نام عمل میں تو انشاءاللہ کے ٹرک ہونے چاہیے. تو کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں، خوب جم کے تلبیہ اتنا پڑھو، باقاعدہ تسبیح لے کر کے پڑھو. ابھی 100 دانے کی ہو گئی، ابھی 200 ہو گئی، ابھی 300 ہو گئی، جو بھی انگلی پر وہ پڑھتے ہیں، یا وہ جو الیکٹرانک تسبیح آتی ہے اس کو باقاعدہ کاؤنٹ کرو باقاعدہ. اور میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چیلنج کے ساتھ مجھ سے آ کر کے باقاعدہ ملنا. اور میں خود باقاعدہ حج کے بعد پوچھتا ہوں، جن سے تھوڑی بے تکلفی ہوتی ہے نا، تھوڑی سی بے تکلفی ہوتی ہے، ان کو پوچھتا ہوں میں، حاجی سچی بتاؤ تلبیہ کتنے پڑھے تلبیہ کتنے پڑھے؟ تو 1 لاکھ کا ٹارگیٹ بنائیں گے نا تو مشکل سے میں چیلنج کر رہا ہوں 1000 ہوں گے. 1000 چیلنج ہے. اس لیے کثرت سے تلبیہ پڑھنا، تو ہمارا حج کیا ہو جائے گا؟ بہترین حج ہو جائے گا. پراؤڈ بھی کم، قبولیت بھی اعلیٰ درجے کی، قبولیت بھی اعلیٰ درجے کی. اس لیے کثرت سے تلبیہ پڑھنے کا اہتمام کرنا. ایک تو فرمایا کثرت سے تلبیہ پڑھنا، دوسرا جو ہے جانور کا خون بہانا، قربانی کرنا جس کو کہتے ہیں. یہ 2 کام اگر کوئی حاجی کر لے تو اس کا حج جو ہے بہترین حج ہوتا ہے. تو قربانی بھی کر لیں گے ماشاءاللہ. ایسے لوگ آئے ہوئے اونٹ کا ریٹ پوچھ رہے تھے ماشاءاللہ، اونٹ کا ریٹ پوچھ رہے تھے کہ اونٹ کا کتنا ہے. تو پوچھنے والا جو بتانے والا وہی ڈرتے ڈرتے بتا رہا تھا کہ زیادہ نہیں، 15,000 ریال ہے. بولے 15,000 ریال ہے، بولے زیادہ نہیں 15,000 ریال ہے اونٹ کا ریٹ. تو اونٹ میں 7 حصے آئیں گے، تو یہ بتا رہے تھے. تو قربانی تو کر لیں گے ماشاءاللہ، لیکن تلبیہ نہیں نکلتا زبان سے. اس لیے کثرت سے تلبیہ پڑھنے کا اہتمام کریں. پھر جب یہاں سے چلیں تو دعائیں کرتے ہوئے چلیں، دعائیں کرتے ہوئے لیں احتیاطاً. جتنے بھی کالنگ ہے نا، ویڈیو کالنگ، آڈیو کالنگ، جتنا بھی ہے، یہ سب کے سب مغرب سے پہلے اس سے فارغ ہو جائے. دیکھو میں 5 دن تک میں کوئی فون نہیں کروں گا، یا میں کوئی فون نہیں کروں گی. 5 دن تک ہم لوگ کو یکسوئی سے عبادت کرنے دو. 5 دن تک ہم صرف یکسوئی سے عبادت کرنا چاہتے ہیں. وہ عبادت ہی کیا عبادت ہے جس میں مخلوق ہی مخلوق ہو، ہر جگہ مخلوق ہی مخلوق. اب تو دیکھا آپ نے، اب جا کر اور دیکھو گے بھی حرم سے قریب جانے کے بعد کہ لوگ باقاعدہ اپنی سیلفی ایسی نکالتے، میں دعا کرتا ہوں تو فوٹو نکال کہ پتہ چلے پیچھے کعبہ ہے، آگے فوٹو والا ہے، اور میرے سامنے کوئی مخلوق ہی مخلوق ہے، اللہ کا ہی نہیں ہے. وہاں نکالتے رہتے فوٹو. تو اس لیے جو ہے ان سب چیزوں کو کیا فائدہ؟ اللہ کے کیمرے میں تو ہم آ گئے ہوئے. اللہ کے کیمرے میں اگر ہمارا شمار ہو گیا کہ 2025 کے حاجی ہیں تب تو ہم جیت گئے. ورنہ دنیا کے کیمرے میں آ گئے اور اللہ کے کیمرے میں ڈیلیٹ ہو گیا، یا کیمرے نے فلیش ہی نہیں کیا اس کو، تو کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ اللہ کی فہرست میں تو نہیں ہے نا حاجی. اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حرام کام کرے انسان، غلط کام کرے اور اللہ اسے بھی قبول کر لے. ایسا ہو سکتا ہے؟ اس لیے جو ہے اس سے بہت احتیاط کرے اپنے آپ کو. اس کو ختم کرے باقاعدہ، یہ فوٹو سسٹم کو ختم کر دے، اللہ کے کیمرے میں آ جائے، بس اس کی کوشش کرنا ہمارا کام ہے. تو جو ہے دعائیں کرتے ہوئے نکلے باقاعدہ یہاں سے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے جب تشریف لے جا رہے ہیں مینا کے لیے تو دعا پڑھ رہے، اللہم ایاک ارجو ولک ادعو فبلغنی صالح عملی واغفر لی ذنوبی
وَمْنُنْ عَلَيَّ بِمَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَىٰ أَهْلِ طَاعَتِكَ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے اللہ تیرا ہی ارادہ کیا ہے، تیری طرف امید کر کے لپک رہے ہیں اور تجھی کو پکار رہے ہیں۔ اے اللہ ہم کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری مغفرت فرما، اور ہم پر وہ احسان فرما جو تو طاعت گزاروں کو اور فرما برداروں کو دیا کرتا ہے، اپنے خاص دوستوں میں سے جو تو دیا کرتا ہے وہ چیزیں ہمیں عطا فرما۔ یہ مانگ رہے، کون مانگ رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو خود نبیوں کے سردار ہیں، اس کے باوجود بھی مانگ رہے ہیں کہ اپنے دوستوں کو تو جو دیتا ہو وہ ہمیں عطا فرما۔ اس لیے جو ہے دعائیں کرتے ہوئے یہاں سے چلے۔ اگر عربی میں نہیں پڑھنا آ رہا ہے تو اردو میں اس کا ترجمہ پڑھ لے، اردو میں اس کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، اور اس کے بعد جو ہے تلبیہ پڑھتے رہے۔ جب خیمے میں پہنچ جائیں تو خیمے میں اگر گئے بھی ہیں تو وہاں جانے کے بعد جہاں جیسی جگہ مل جائے وہاں پر جو ہے اپنا قیام۔ اور دیکھو اس سے پہلے بھی تربیتی کیمپ میں بتایا گیا ہے، گستاخی معاف فرمائے، کہ ایک حاجی کو مینا کے خیمے میں، عرفات کے خیمے میں اتنی بھی جگہ نہیں ملتی جتنا کہ میت کو قبر میں ملتی ہے۔ ہماری قبر تو بھی بڑی ہوگی انشاءاللہ، لیکن مینا عرفات کی جو جگہ ہیں، یہ سمجھانے کے لیے میں بتلا رہا ہوں، برا نہ ماننا، کہ اتنی کم جگہ ہوتی ہے۔ چھوٹا موٹا آدمی بھی اگر کروٹ لینا چاہے تو اس کو سوچ کر کے کروٹ لینی چاہیے کہ پڑوسی پر ہاتھ پڑ جائے گا۔ تو ایسے موقع پر جو ہے وہ اتنی ہی جگہ ہے۔ اللہ کرے اس سال اگر حاجی کم ہے تو بڑی جگہ مل جائے، یا اللہ کرے ایسا ہو جائے، لیکن اگر اتنی جگہ نہیں ملتی تو جتنی ملی، جیسی ملی، وہاں ہمیں اس کے اوپر راضی رہنا ہے، کیونکہ ہم وہاں زندگی گزارنے کے لیے تو نہیں گئے ہیں، چند دن چند راتیں وہاں گزارنی ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے جیسی جگہ مل جائے، کسی کے حصے میں پنکھا آئے گا، کسی کے نہیں آئے گا، کسی کے ذمہ ایسی آئے گا نہیں آئے گا، کسی کی تنگی، کسی کا کچھ، تو یہ ساری تکلیفوں کو اللہ کے لیے برداشت کرتے رہے۔ آج کے زمانے میں حج کس کا نام ہے؟ تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنے کا۔ کیا تکلیف؟ مختلف المزاج، مختلف الطبیعت لوگوں کو، اور مختلف المقامات لوگوں کو جگہ کو برداشت کرنا، کہ جن کے ساتھ ماں بہنیں ذرا باتیں نہ کرے، آپس کی بات چیت بند کر دے، اگر بات چیت بہت ضروری ہے تو برائے مہربانی اوپر کے حصے میں تشریف لے جائے۔ آج کے زمانے کی قربانی کیا ہے کہ ہمارے مزاج جن سے میل نہیں کھا رہے ان کو برداشت کرنا ہے۔ مزاج نہیں میل کھا رہے، وہ ٹور والا ہے، یہ ٹور والے، تو ہم مزاج میل نہیں کھا رہے ہیں، تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ برداشت کرنا ہے۔ سب ایک ہی مقصد کے لیے آئے، کوئی بات نہیں آپ پہلے فارغ ہو جائیں، کوئی بات نہیں آپ پہلے پی لیں، کوئی بات نہیں آپ پہلے بیٹھ جائیں، اس کو برداشت کرنا۔ مختلف المزاج، مختلف الطبیعت لوگوں کو برداشت کرنا، کسی کی طبیعت میں ٹھنڈک، کسی کی طبیعت میں گرم۔ میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں باقاعدہ کہ یہ ٹھنڈی جو ہے نا یہ مسجد کی، یہ ایسی برداشت نہیں ہو رہا ہے، پہلی دفعہ اتنے سالوں کے اندر یہ پہلی دفعہ اتنی باہر اتنا ٹیمپریچر ہونے کے باوجود بھی برداشت نہیں ہو رہا ہے، یہاں بیٹھے برداشت نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی برداشت کر رہے ہیں، اللہ کے لیے برداشت کر رہے ہیں۔ ہر قدم پر حدیث پاک میں آتا ہے مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چوب جائے اس پر صبر کر لے، اللہ اس پر بھی اجر دیتے ہیں اسے۔ اس لیے جو ہے ہمارے پاس فضائل اگر نہ ہو تو ہمارے لیے پھر آخرت میں کوئی چیز نہیں، اس لیے جو ہے اس کو برداشت کرے۔ موسم جیسا بھی ہے اس کو برداشت کر لے۔ زمین کتنی قیمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو بلاتے ہیں، سال میں یہ 3 دن آئے تو اس کا مقام ہے، ورنہ سال بھر کوئی وہاں پڑا رہے تو اس کو کون حاجی بولے گا؟ اس لیے جو ہے جو چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں اس کو ہم برداشت کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہاں جا کر کے قیام کر لیں، آرام کر لیں۔ ضرورت ہے آرام کی تو آرام کر لیں، رات کا وقت ہے 11، 11:30، 12، جو بھی گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ آرام مل جائے تو تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ فجر کی نماز سے پہلے جو ہے وہاں پر ہمیں تیاری کرنی ہے اپنی نماز کی، فجر کی نماز کی تیاری کرنی ہے۔ اور فجر کی نماز کی تیاری کے لیے جب جائیں گے ٹوائلٹ باتھ روم کے پاس تو وہاں کافی نمبر ہوں گے۔ ابھی یہاں ہم روم کے اندر تھے تو 5 لوگوں میں 6 لوگوں کے اندر ایک ٹوائلٹ باتھ روم، تو سب کی ضرورت پوری ہو رہی تھی نا، سب کی ضرورت پوری ہو رہی تھی نا، سب اپنے وقت پر وضو بھی کر رہے تھے، غسل بھی کر رہے تھے، فارغ بھی ہو رہے تھے اور نمازوں کے اندر شریک بھی ہو رہے تھے۔ ایسی وہاں اس کا پرسنٹیج تھوڑا بڑھ جائے گا، ایک ٹوائلٹ باتھ روم کے لائن میں کم سے کم 10 سے 15 لوگ ہوں گے، 20 لوگ ہوں گے، ایسے اس طریقے سے، لیکن سب کا نمبر آ جاتا ہے۔
اچھا کسی کو تکلیف ہوتی ہے نا، کسی کو جلدی فراغت ہو جاتی ہے، کسی کو نہیں ہوتی ہے، تھوڑا لیٹ ہوتی ہے، اور اچھا کوئی اندر جا کر کے اندر حساب کتاب کرتا ہے، ٹوائلٹ میں بیٹھ کر کوئی حساب کتاب کرتا ہے، ریال کتنے خرچ ہوئے ہیں، کتنے دن باقی ہے حج کے، ضرورت کے لیے کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ اب میرے جیسا ناسمجھ کم فہم آدمی باہر سے کٹکھٹائے، جلدی کرو حاجی صاحب، نکلو نا جلدی، جلدی نکلو نا، تو یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، شرافت کی بھی بات نہیں، شرافت کی بھی بات نہیں۔ دیکھو نا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہات سے آئے اور مسجد نبوی کے اندر پیشاب کر رہے ہیں، مسجد نبوی کے اندر پیشاب کر رہے ہیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے غصے ہو گئے اور ان کو روکنے لگے، اے کیا کرتا ہے، کیا کرتا ہے، ان کو روکنے لگے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعوہ، اسے چھوڑ دو، چھوڑ دو، دعوہ، اس کو چھوڑ دو۔ جب وہ فارغ ہو گئے تو فارغ ہونے کے بعد صحابہ سے فرمایا کہ ایک ڈول پانی ڈال دو، پانی ڈال دو ادھر، وہ پانی ڈال دیا۔ اس کے بعد ان کو بلایا، اور وہ جو پیشاب جنہوں نے کیا ان کو بلایا اور بلا کر کے پوچھا کیا نام ہے، فلاں فلاں نام ہے، کہاں سے آئے، فلاں علاقے سے آیا ہوں، ہاں میں جانتا ہوں، میں وہاں جا کر آیا ہوں۔ تو کیا ہوا تھا، بہت زور سے آ گئی تھی کہ ہاں بہت زور سے آ گئی تھی۔ دیکھو یہ اللہ کے گھر ہیں، مسجد ہے، عبادت کی جگہ ہے، یہاں ذکر کیا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، یہاں ایسی چیزیں نہیں کی جاتی ہے۔ وہ صحابی رونے لگے اور موت تک جب کبھی اس واقعے کو بیان کرتے تو فرماتے اللہ کی قسم میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ مشفق اور مہربان استاد کبھی نہیں دیکھا، نہ مجھے مارا، نہ ڈانٹا، نہ ڈپٹا، نہ برا قسم کی کوئی بات کہی، نہ کوئی سختی والی بات کہی، اتنے پیار سے سمجھایا، ایسا مشفق استاد میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس لیے جو ہے اگر کوئی اندر بیٹھا ہے تو اس کی اپنی ضرورت ہے، اس کا اپنا تقاضا ہے، تو اب جو ہے یعنی وہ ضرورت سے فارغ ہو جائے تو نکلے گا انشاءاللہ، وہاں نہیں تو یہاں کہیں نہ کہیں نمبر لگ جائے گا۔ تو وہاں جو ہے یہ وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں پر اختلافات ہوتے ہیں، اور آپ نے پڑھا کہ جو شخص اللہ کے لیے ایسا حج کرے، بسم اللہ الرحمن جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا حج کرے کہ اس میں نہ کسی سے لڑائی جھگڑا ہو، نہ بے حیائی کی باتیں ہو، تو وہ حج سے ایسا لوٹتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، سب گناہ اس کے معاف۔ تو جو جھگڑے کے اسباب ہے اس سے بھی تو بچنا پڑے گا نا، جھگڑے کے جو شکلیں ہوتی ہیں جہاں سے جھگڑا بنتا ہے تو اس سے بچانا پڑے گا نا اپنے آپ کو۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے جھگڑے بنتے ہیں، تو ایسے موقع پر تھوڑا سا احتیاط کریں۔ کبھی ایسا ہوگا کہ کوئی بزرگ آئے گا، کوئی شوگر پیشنٹ آئے گا، وہ بولے گا میرے کو بہت زیادہ تقاضا ہے، تو جو میں نمبر پر پہلے نمبر پر میں ہوں، میرے پیچھے آپ ہیں، تو آپ جو غصے ہو رہے آپ کو نہیں جانا تو مت جاؤ، ہم کو جانے دو، ان کو کائے کو جانے دے رہے۔ تو یہ غصے کی ساری شکلیں ہیں، جھگڑے کی بنیاد ہے۔ ایسے وقت میں اللہ نے اگر ہم کو کنٹرول دیا ہے تو برداشت کر لیں، تھوڑا برداشت کر لیں۔ تو اس لیے جو ہے ضرورتوں سے فارغ ہونے کی ترتیب خود ہی بنائیں، ایسا نہ ہو کہ عین وقت پہ جو ہوتا کیا ہے کہ انسان عین نماز کے وقت میں فارغ ہونے کے لیے جاتا ہے۔ جب عین نماز کے وقت میں فارغ ہونے کے لیے جائیں گے تو بھیڑ ہوگی، جب بھیڑ ہوگی تو کیا ہوگا، شیطان جو ہے کان میں رکعت پھونکتا رہے گا، کیونکہ اگلے دن اس سے ملنا ہے جا کر اپنے کو، 10 تاریخ کو اس سے ملاقات کرنی ہے نا شیطان سے، کہ نہیں کرنی ہے، تو کرنی ہے اس سے، تو وہ پہلے سے رکعت پھونکتا رہے گا کہ دیکھو نا جماعت کا ٹائم ہو رہا ہے، جماعت کا ٹائم ہو رہا ہے، جلدی کرو نا، جلدی کرو نا۔ تو جماعت کا ٹائم ہو رہا تو ابھی سے ہو رہا ہے کہ پہلے سے ہو رہا ہے؟ اس لیے جو ہے ہم پہلے سے فارغ ہونے کی فکر کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے فجر کی نماز، فجر کی نماز ہم پڑھیں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ ہر سال کا تو معمول ایسا ہے کہ باقاعدہ جماعت سے نماز ہوتی ہے، خیمے کے اندر باقاعدہ جماعت سے نماز ہوتی ہے پوری کی پوری ترتیب سے، اور جماعت کی نمازوں کا اعلان بھی ہوتا ہے مسجد کی طرح، جیسے اپنی مسجدوں میں نمازوں کے اوقات طے ہوتے ہیں، ایسے بتلا دیا جاتا ہے کہ فجر کتنے بجے ہوگی، ظہر کتنے بجے ہوگی، عصر کتنے بجے ہوگی، مغرب کتنے بجے ہوگی، اور عشاء، اس کا اعلان کیا جاتا ہے باقاعدہ، اس کی ترتیب سے وہ چلتا ہے۔ اس لیے جو ہے وہاں پر نماز کے وقت میں نماز ہوگی، جماعت سے ہوگی۔ ماں بہنوں کا خیمہ عام طور سے پیچھے کے حصے میں ہوتا ہے اور مرد حضرات کا آگے کے حصے میں ہوتا ہے، اور اگر ایک ہی خیمہ ہے تو اس کے 2 حصے کر کے اس ترتیب سے رکھا جاتا ہے۔
آگے مرد حضرات اور پیچھے ماں بہنیں اگر جماعت سے نماز پڑھنا چاہے تو وہ بھی شریک ہو سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے نماز ہوتی ہے۔ فجر کی نماز پڑھ لی، فجر کی نماز کے بعد میں جو ہے ہم جو ہے اپنے معمولات پورے کر لیں، تسبیح ہے، تلاوت ہے، یاسین شریف ہے، اس لیے کہ 8 ذی الحجہ لگ چکی ہیں، 8 ذی الحجہ، اور 8 ذی الحجہ کو احرام کی حالت میں صرف مینا کے اندر خیمے میں رہنا ہے، خیمے میں رہنا ہے، اور صرف عبادت کرنی کرنے والے کام جو ہے ایک تو صرف عبادت ہے کہ جو ہے نماز کے وقت میں نماز ہوگی، اور اس کے بعد کا وقت جو ہے تلبیہ پڑھے، تلبیہ سے تھک جائیں تو قرآن پاک کی تلاوت ہے، درود پاک کا اہتمام ہے، استغفار ہے، اس کو پڑھتے رہیں، دعاؤں میں اپنے آپ کو خوب لگائیں، دعاؤں اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مانگنا نہیں آتا تو کم سے کم اتنا تو بول سکتے ہیں نا، اللہ مجھے مانگنا نہیں آتا ہے، میری کیا کیا ضرورت ہے۔ آپ جب بولنا شروع کرو گے نا آٹومیٹک سب مضمون آتے جائیں گے آپ کی زبان پر۔ اب اس کی مثال دیکھیے نا کہ اگر مسجد کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہوں اور میں بازو میں آ کر کے بیٹھ جاؤں، تو میں بازو میں آ کر کے بیٹھا، میں نے سلام کیا آپ کو، السلام علیکم حاجی صاحب، وعلیکم السلام، سلام کے بعد میں نے کہا خیریت، الحمدللہ۔ اس کے بعد کہاں سے؟ کہ بھائی انڈیا سے۔ انڈیا میں کہاں سے؟ مہاراشٹر سے۔ مہاراشٹر میں کہاں سے؟ لاتور، عثمان آباد، جرمنی، پربھنی، جتنے بھی شولاپور، کولہاپور جو بھی ہے وہ سب گنا دیتا ہے انسان۔ اس کے بعد میں اگلا ٹاپک کہ اکیلے آئے؟ نہیں، فیملی ساتھ میں۔ بچے کتنے ہیں؟ اتنے بچے۔ تو یہ مضمون کہاں سے آ رہا ہے؟ میں نے طے کر لیا تو آیا نا، مجھے بات کرنی ہے تو اس لیے مضمون آنا شروع ہو گیا۔ ایسے میں نے طے کر لیا کہ اللہ سے مجھے بات کرنی ہے تو مضمون نہیں آئے گا۔ اللہ سب یاد دلاتے باقاعدہ کہ کیا کیا ضرورت ہے، بندے بندی تیری کیا کیا ضرورت ہے، وہ مانگتے رہ کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ سے خوب مانگنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مینا عرفات میں بہت دعا مانگا کرتے تھے، بہت دعا مانگا۔ تو اس دعا کو مانگنے کا خوب اہتمام کرنا ہے۔ فجر کی نماز ہو گئی، اس کے بعد تھوڑا سا اپنے معمولات پورے کر لیے، اس کے بعد پھر جو ہے اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو گئے، ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد میں وہاں پھر کچھ تھوڑی دیر بات ہوتی ہے۔ اس وقت میں مینا کے جو احکام ہے یا مینا کی جو باتیں ہیں وہ پھر بتلائی جاتی ہے، اسی کو ریپیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے کرنے والے اعمال ہیں، اس کو بتلایا جاتا ہے۔ مختصر سی پھر کبھی دعا ہوتی ہے، اس کے بعد ظہر کی نماز کے وقت میں ظہر کی نماز۔ اور ہم لوگ جو ہیں یہ ذہن میں رہیں کسی سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں، کسی سے ہماری کوئی بحث نہیں، ہم لوگ جو ہے مینا، مزدلفہ، عرفات میں 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ہم لوگ سب مقیم ہیں۔ جب سے ہم آئے ہیں تب سے لے کر مدینہ منورہ جانے تک 15 دن سے زیادہ کا ہمارا یہاں قیام ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مینا، مزدلفہ یہ جو ہے یہ اب مکہ کی آبادی میں اس کو کارپوریشن کے اعتبار سے داخل کر لیا گیا ہے۔ پہلے وہ مسئلہ تھا پرانی کتابوں کے اندر کہ اگر مکہ آنے کے بعد حج سے پہلے 15 دن نہیں ہو رہے ہیں تو پھر وہاں قصر کریں گے، لیکن ہم جو ہے اس لیے قصر نہیں کر رہے کہ ہم یہاں مقیم ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 رکعت پڑھی تھی، تو اس کا جواب علماء نے دیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا پورا سفر صرف 14 دن، 14ویں دن تو آپ یہاں سے رخصت ہو گئے ہوئے، 15 دن کا قیام نہیں کیا پورے حج کے زمانے میں، صرف 14 دن قیام کیا ہے، تو 14ویں دن روانہ ہو گئے۔ اس اعتبار سے آپ مسافر تھے، تو مسافر ہونے کی وجہ سے آپ نے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ تو اب یہ مسئلہ ہمارا یہاں ختم ہو جاتا ہے، اگرچہ صحابہ کے درمیان بھی یہ مسئلہ مختلف ہی رہا ہے، لیکن اب یہ ہے کہ ہمیں جیسے علماء اکرام کی طرف سے بتلایا جا رہا ہے اس کے مطابق اس کو عمل پہ لانا ہے۔ اس کا مستقل سیمینار بھی ہوا ہے اور اس کے فتاوے باقاعدہ کتابوں میں چھپے ہوئے ہیں اور مفتیان اکرام کی سگنیچر کے ساتھ چھپے ہوئے ہیں۔ اس لیے جو ہے اب اس بحث میں ہم تو نہیں پڑھے، جن کا مسئلہ ہے وہ جانے اور ان کے علماء اکرام جانے، وہ ان کی ترتیب سے چلے، ہمارا ان سے کوئی کسی سے بحث نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم جو ہے وہاں پر 4 رکعت نماز ادا کریں گے ظہر کی۔ اب ظاہر سی بات ہے ہم مقیم ہیں تو مقیم ہونے کے ناطے آگے پیچھے کی سنت بھی پڑھیں گے، ظہر سے پہلے کی 4 سنت پڑھیں گے، ظہر کی نماز کے بعد کی 2 سنت، 2 نفل کا وقت ہے وہ بھی پڑھ لیں، اس کے بعد کھانے سے فارغ ہوں گے، جو مل جائے جیسے مل جائے، جو مل جائے جیسے مل جائے۔ ہمارا مسئلہ ایسا ہے جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے نا حج کی طرف تو ہم کو پچھلی چیزیں یاد آتی رہے گی، پچھلی چیزیں۔ ابھی یہاں روم کی شکایت ہوگی کسی کو کہ اے سی بہت زیادہ پاورفل ہے،
گیزر چل رہا نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ صفائی بھی نہیں ہے، لیکن خیمے میں جانے کے بعد لگے گا یہ بلڈنگ کے کمرے کتنے اچھے تھے ماشاءاللہ، کتنے اچھے کمرے تھے ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد مینا میں شکایت ہو گئی تو اب عرفات میں اس کی قدر آئے گی کہ اوہو ماشاءاللہ مینا کے خیمے کتنے اچھے تھے، دیکھو عرفات میں تو وہ سہولت بھی نہیں ہے، چند گھنٹے تو گزار رہے ہیں نا وہاں۔ پھر اس کے بعد مزدلفہ جائیں گے تو عرفات کے خیمے کی قدر آئے گی کہ اوہو رستے پہ سونے سے تو اچھا کم سے کم خیمے میں تھے ہم لوگ ماشاءاللہ، اب یہاں تو رستے پہ سونے کی باری آ گئی کر کے۔ تو یہ ہوتا رہتا ہے، انسان کی فطرت ہے، انسان میں شکر گزاری کم ہوتی ہے، شکایت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے ہم شکایت نہ کریں، اس لیے کہ زندگی گزارنے کے لیے تو آئے نہیں ہیں، ایک دن ایک رات، چند گھنٹے چند رات، تو جو بھی جیسا معاملہ آ جائے۔ کھانا چونکہ معلم کی طرف ہوتا ہے، جو ہمارے معلم لوگ ہوتے ہیں نا، یہ سکھانے والا معلم نہیں، جن کے تھرو ہم لوگ آئے ہوئے، جن کی معرفت، تو ان کے ذمے ہوتا ہے۔ تو جو سب کے لیے اجتماعی کھانا بنتا ہے وہ سب کے لیے بنتا ہے۔ اگر وہاں ہم یہ بولے چکن 65 چاہیے تو چکن نمبر 1 تو ملے گا، ایک ٹانگ ملیں گی، باقی اس کے آگے کے جتنے نمبر ہیں سب غائب ہے، 100 تک کے سب نمبر غائب ہے۔ تو وہاں جو بھی ملا جیسا ملا اپنا کھا لیے، اپنی ضرورت کی جو چیزیں کچھ اپنے ساتھ لائے ہیں تو وہ ساتھ میں لے لے اور اس کے مطابق چلے۔ عام طور سے زیادہ کینٹین وغیرہ بھی نہیں ہوتی ہے، کوئی وہاں پر ہوٹل وغیرہ نہیں ہوتی ہے کہ جہاں کچھ مل رہا ہو۔ چائے مل رہی ہوتی ہے، لیکن چائے ہوتی ہے تو چائے کی وجہ سے جو ہے ہم لوگ کی سب کی چاہت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ سخت گرمی میں بھی لوگ گلاس بھر بھر کے چائے پیتے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو جو ہے کبھی کبھی چائے بھی جلدی ختم ہو جاتی ہے، تو ان سب کا حل کیا؟ ان سب کا حل یہ کہ ہم لوگ کھانے کے لیے تھوڑی گئے ہیں، ہم لوگ عبادت کے لیے گئے ہیں۔ ضرورت کے موقع پر سب قربان کیا جا سکتا ہے، روزہ ہوتا ہے تو کتنی پسندیدہ چیزیں چھوڑ دیتا ہے انسان، اس لیے جو ہے وہاں پر جو جیسا مل جائے اس کو برداشت کر کے اس کے مطابق اپنا وقت گزار لے۔ پھر اگر آرام کا تقاضا ہے آرام کر لے، پھر عصر کی نماز کے وقت عصر کی نماز ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو ہے عام طور سے ایسا ہے کہ کبھی کبھی جو ہے وہاں سے مینا سے عرفات یا مزدلفہ سے آنے کے راستے یہ ہے کہ خیمہ کی ترتیب، جو خیمے ہمارے لگے ہوئے ہیں کہاں ہیں اس کو سمجھایا جاتا ہے، اس کا جغرافی بتایا جاتا ہے، پریکٹیکلی طور پر لے جا کر کبھی کبھی بتاتے ہیں ہمارے حاجی صاحب جو ہے وہ لے جا کر کے بتاتے کہ دیکھو اگر مزدلفہ سے آتے وقت میں اس راستے سے آنا ہے، ایسے آنا ہے، ایسے آنا ہے، اس طریقے سے چلنا ہے، اور یہ ہمارا سینٹر ہے، وہ سب بتلاتے ہیں سب چیزیں، تو وہ دیکھ لیں۔ اس کے بعد مغرب کے وقت میں مغرب کی نماز، پھر عشاء کے وقت میں عشاء کی نماز، یہ سارے ارکان پورے کرنے کے بعد پھر آپ کو بتلا دیا جائے گا کہ عام طور سے 8 ذی الحجہ کو عشاء کی نماز کے بعد جو ہے عرفات کے میدان میں جانا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 ذی الحجہ کو بلکہ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے مینا کے میدان میں ہی فجر کی نماز پڑھی تھی، مینا کے میدان میں فجر کی نماز پڑھی تھی، اور فجر کی نماز پڑھ کر پھر عرفات کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ لیکن مسئلہ وہی کہ انتظام ہمارے قابو میں نہیں ہے، اس لیے ہم جو ہے جیسے بتلایا جا رہا ہے اس کی ترتیب سے چلیں گے۔ جب وہاں سے ہم لوگ جو ہے مینا سے فارغ ہو جائیں تو اب جو ہے دعائیں کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے ہوئے جو ہے وہاں سے ہم کہاں کے لیے روانہ ہوں گے؟ عرفات کے لیے روانہ ہوں گے۔ عرفات کے لیے ہمیں روانہ ہونا ہے۔ عرفات کے لیے جب روانہ ہوں گے تو اس وقت میں دعائیں پڑھتے ہوئے وہاں سے روانہ ہونا ہے۔ اس وقت میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا منقول ہے، اللہم الیک توجہت ووجہک الکریم اردت فاجعل ذنبی مغفورا وحجی مبرورا وارحمنی ولا تخیبنی انک علی کل شیء قدیر، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری طرف پورا کا پورا متوجہ ہو چکا ہوں، میں تجھی کو پکار رہا ہوں، اور تیرے چہرے کی طرف میں نے اپنا رخ کر لیا ہے، اور میں نے تیرا ہی ارادہ کر لیا ہے کہ تجھ کو پانے کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ تو کیا کر، ایک تو میرے گناہ کو معاف کر دے، میرے گناہ کو معاف کر دے، اور میرے حج کو حج مبرور اور حج مقبول بنا دے، اور ساتھ ساتھ مجھ پر رحم فرما اور مجھ کو نامراد نہ لوٹا، خالی ہاتھ نہ لوٹا، بے شک تو ہر چیز پر قدرت اور طاقت رکھنے والا ہے۔ یہ پڑھ کر کے جو ہے پڑھتے ہوئے عرفات کے لیے روانہ ہو جائے۔ وہاں جانے کے بعد جو ہے اسی ترتیب سے جیسے خیمے کے اندر بعض مرتبہ جو ہے خیمے سے نکل کر کے، یعنی جو ہے ضرورت پر یہ لوگ حضرات بتلاتے رہتے ہیں کہ بھئی فلاں جگہ بس آئی ہیں تو وہاں پر جائے، وہاں جا کر کے حاجی جو ہے بیٹھ جائے اپنی بسوں کے اندر، تو اس میں جو ہے تھوڑی سی جلدی کر کے فوراً وہاں پہنچنے کی فکر کرے اور بس کے اندر بیٹھ جائے۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ اگر بیٹھنے کی جگہ نہ ملے
تو ایسے موقع پر دوسری بس کا انتظار کرنے کی بجائے، ایک مشورہ ہے میرا، انتظامی لائن والے بتائیں گے کیا کرنا ہے، لیکن میرا یہ مشورہ ہے کہ اگر جگہ نہ ملے تو ہماری ماں بہنوں کو اور معذور حضرات کو بیٹھنے کے لیے دیا جائے، ہماری ماں بہنوں کو بیٹھنے کے لیے دیا جائے، ان کا اکرام کر لے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، اور جو معذور حضرات ہیں مردوں میں جو کھڑے نہیں رہ سکتے ہیں ان کو جو ہے اس میں بٹھا دے سیٹوں پر، اور ہم جو ہے کھڑے کھڑے اس کے اندر روانہ ہو جائیں۔ دوسری بس کب آئے گی نہیں آئے گی، کتنی دیر، اس لیے کہ جو بسیں آتی ہیں نا اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ردین، یعنی کیا مطلب، ریپیٹ ہونے والی، یہ حاجیوں کو چھوڑے گی پھر واپس آئے گی، چھوڑے گی پھر واپس آئے گی، یہ وہ چلتا رہے گا ایسا، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی بسیں خراب ہو جاتی ہیں، کبھی آنے والے وقت میں دیر ہو جاتی ہے، کبھی ٹریفک کنٹرول والا اس کو کہیں اور بھیج دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے دشواریاں پیش آتی ہیں۔ تو ایسے موقع پر جو ہے تھوڑی سی رعایت کر کے ایک ہی بس کے اندر جو ہے ہم لوگ بس سوار ہو جائیں اور بس کے اندر فوراً سوار ہو کر کے چلیں۔ جب چلیں گے تلبیہ کثرت سے پڑھنا ہے، کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہنا ہے۔ بار بار میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ خود دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک، اس لیے کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہنا ہے۔ تلبیہ پڑھتے ہوئے عرفات کے خیمے میں ہم چلے جائیں، وہاں جانے کے بعد جو ہے جہاں جیسی جگہ مل جائے وہاں جو ہے اور بھی ٹور والے ساتھ میں ہوتے ہیں، تو اب ایسے موقع پر جو ہے ایک دوسرے کی رعایت کے لیے کہ ہر ایک حاجی حج کے لیے آیا ہے، اور بعض مرتبہ تھوڑی سی آپس کی رسہ کشی کی وجہ سے، تھوڑی سی آپس کی بحث و مباحثے کی وجہ سے معاملے بہت خراب ہو جاتے ہیں۔ ہاں، کبھی کبھی زبان سے کچھ ایسے ناشائستہ الفاظ نکل جاتے ہیں، اور ڈرامے پورے میں نے دیکھے ہیں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، پورا کا پورا معاملہ آپ نہ کرو اس لیے سنا رہا ہوں، کرنے کے لیے نہیں سنا رہا ہوں، بلکہ نہ کرو اس لیے سنا رہا ہوں۔ بعض مرتبہ کہتے ہیں کہ پھکٹ نہیں آئلہ ہے، بولے میں بھی پھکٹ نہیں آئلہ ہے، تو نے کتنے دیا؟ 8 لاکھ دیکھ کے آیا، تو وہاں اصل ریٹ نکلے گا، پھر ٹور والوں کی پول بھی کھل جائیں گی، ہاں، کیونکہ غصے کی حالت میں انسان سچ بولتا ہے، پھر وہ بولے گا نہیں میں 12 دے کر آیا کر کے، اچھا تو 12 دے کے آیا، بعد میں گلے مل رہے، میرے کو تو ایسا بولا، تیرے کو ایسا بولا، یہ سب کے سب فتنے کی چیزیں ہیں، اس لیے بہت احتیاط کریں ایسی جگہوں پر، بالکل اس قسم کی کوئی بات نہ ہو۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ آرام کر لیں حاجی صاحب، ہم کہاں سوئیں گے؟ کہ جہاں حاجی لوگ جوتے چپل اتارتے وہاں سو جائیں گے، کیا حرج ہے؟ حاجی لوگوں کی لات لگنا بھی کوئی آسان کام تھوڑی ہے، سب کو تھوڑی لگاتے اللہ تعالیٰ، جس کو قبول کروانے والے ہوتے اسی کو لگاتے، کیا حرج ہے؟ میری چپل دب گئی، میرا بیگ دب گیا، تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ دبنے والی چیز تو دبنے ہی والی ہے نا، فنا ہونے والی چیزیں سب، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی رہنے والی ذات تو صرف تنہ تنہ اللہ کی ہے۔ میری بیگ کی کیا حیثیت، میری چپل کی کیا حیثیت، میرے احرام کی کیا حیثیت، میری ذات کی کیا حیثیت، آپ نے خود سنا کہ مٹی میں جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے، میت کو دفن کیا جاتا ہے، تو باقاعدہ دعا پڑھی جاتی ہے نا مٹی ڈالنے کے وقت میں۔ سنت کیا ہے کہ 3 مرتبہ مٹی ڈالنا چاہیے، اور عام طور سے ہمارے کل کی مٹی مشہور رہتی ہے، 1 مرتبہ ڈال دیا اپنا، جانے دے گیا چلو جانے دے، نہیں، یہ سنت کے خلاف ہے، بلکہ جنہوں نے پہلے مٹی ڈالی وہ پیچھے آ جائیں، دوسروں کو موقع دے۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ اس طریقے سے مٹی اٹھائے، یہ اٹھایا، پھر اس کے بعد منہا خلقناکم، خبر پر ڈال دیا، اسی سے تم پیدا کیے گئے تھے، پھر اٹھایا ومنہا نعیدکم، اور اسی میں تم کو لوٹایا جا رہا ہے، پھر اٹھایا، پھر مٹی ڈالا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، دوبارہ اسی کے اندر سے تمہیں اٹھایا جائے گا قیامت کے دن۔ یہ ترتیب ہوتی ہے، یہ اصل مٹی ہے، اور کل کی مٹی کوئی چیز نہیں رہتی ہے۔ یہ سنت کی مٹی سے تو کم سے کم ہمارے لیے نجات ہوگی، ایک سنت پر عمل کیا، تو اس لیے جو ہے یعنی بہت قیمتی نسبت ہے، یہ بہت قیمتی نسبت۔ اس کے لیے جو ہے ہم کیا کریں، جو بھی حال آ جائے اس کو برداشت کریں، اور وہاں تھوڑا آرام کر لے اگر آرام کا تقاضا ہے۔ آرام کرنے کے بعد جو ہے پھر صبح میں 9 ذی الحجہ میں جو ہے فجر کی نماز ہم کو ادا کرنی ہے، وہاں بھی اسی ترتیب سے باقاعدہ جماعت سے نماز ہوتی ہے۔ بسم اللہ۔ جماعت سے نماز ہوتی ہے، اور اس کی بھی ترتیب بتلائی جاتی ہے۔ نماز ہو گئی، نماز کے بعد میں ہمیں 2 کام کرنے ہیں۔ ایک تو 9 ذی الحجہ سے
ہم لوگ اپنے علاقے میں تکبیر تشریق پڑھتے ہیں نا، تکبیر تشریق، تو سب سے پہلے تکبیر تشریق پڑھنا ہے۔ یہ تکبیر تشریق ہر ایک مسلمان پر واجب ہے، مرد ہو، عورت ہو، مسافر ہو، مقیم ہو، ہر ایک کے اوپر جو ہے جماعت سے نماز پڑھا ہو یا تنہا نماز پڑھی ہو، ہر ایک کے اوپر یہ واجب ہے، ایک مرتبہ اس کا پڑھنا واجب ہے۔ مرد حضرات کے لیے متوسط درمیانی آواز سے پڑھنا ہے، اور ماں بہنوں کے لیے آہستہ آواز سے پڑھنا ہے۔ تکبیر تشریق تو سب کو یاد ہے، ایک مرتبہ میں پڑھاتا ہوں، پڑھ لیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ یہاں والے جو ہے شروع کے 3 مرتبہ اللہ اکبر بولتے ہیں، تو وہ ان کی ترتیب ہے، ہم اپنی ترتیب سے چلتے رہیں، کسی پر کوئی اعتراض اور روک ٹوک نہ کریں۔ ان کے لیے بھی ان کے دلائل ہے، ہمارے لیے ہمارے دلائل ہے۔ اس ترتیب سے جو ہے تکبیر تشریق کا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر تلبیہ ہمیں کثرت سے پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد، اور تلبیہ کے بعد جو ہے اپنے معمولات پورے کرنے ہیں۔ اس کے بعد کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ کل کے بیان میں آئے گی۔ یہاں تک کی ترتیب سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک مسئلہ یہ رہ گیا کہ اگر خدا نخواستہ ہماری ماں بہنوں کے لیے، اگر ماں بہنوں کو احرام باندھنے سے پہلے اگر عذر آ گیا، یا یہ کہ ابھی عذر کی حالت میں ہے، ناپاکی کی حالت میں ہے، تو ایسے موقع پر ان کے لیے یہ ہے کہ وہ غسل کر لیں، اور غسل کر کے جو ہے احرام پہن لیں، احرام پہن کر کے جو ہے تلبیہ پڑھتے رہیں، اور اسی حالت میں وہ حج کریں، ان کے حج کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، ان کے حج کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، اسی حالت میں وہ حج کرتے رہیں۔ البتہ طواف کے علاوہ سارے ارکان وہ ادا کرتی رہے گی، طواف کے علاوہ۔ طواف کے لیے چونکہ پاکی شرط ہیں، وضو کے اعتبار سے بھی اور اپنے غسل کے اعتبار سے بھی پاکی شرط ہے، اس لیے طواف نہ کریں۔ اگرچہ طواف زیارت کا وقت ختم بھی ہو جائے تو وہ پریشان نہ ہو، ان کے مسائل اور آگے آئیں گے انشاءاللہ۔ تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اسی حالت کے اندر غسل کر لے، اور غسل کر کے احرام باندھ لے فوراً، اور احرام کی پابندیوں میں سے ساری پابندیوں کا خوب اہتمام کریں۔ خوشبو نہیں لگائیں گے، اور رات کو جب سوئیں گے تو ظاہر سی بات ہے لائٹ چالو رہتی ہیں، عام طور سے لوگوں کو چہرہ ڈھک کر سونے کی عادت ہوتی ہے، تو چہرہ نہیں ڈھانکیں گے، نہ مرد نہ ماں بہنیں ہماری، تو وہ جو ہے چہرہ کھلا رکھ کر کے سوئیں گی۔ اور اگر پیر کے اوپر اگر وہ اوڑھ لیا کمبل وغیرہ پیر کے اوپر، تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، پیر کھلے رکھ کر سونا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ایسی چیزیں جو انسانی ترتیب پر پہنی جاتی ہے باقاعدہ، ساکس کی ترتیب سے یا کسی ایسی چیز کی وجہ سے جو اس کو پہنا جاتا ہے عام روٹین کے اعتبار سے، ویسی چیزیں منع ہیں۔ اس لیے اگر اوپر آ گیا تو کوئی حرج نہیں، ایسی چھتری پکڑ لی یا ایسی ٹوپی والی چھتری آتی ہے وہ اگر لگا لے تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں گھڑی پہن سکتے ہیں، انگوٹھی پہن سکتے ہیں، چشمہ پہن سکتے ہیں، اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ پہنو کہ مت پہنو، جتنے کارڈ دیے گئے سب کارڈ پہنو، جتنے کارڈ دیے نا وہ سب کارڈ پہنو، اور جتنے کڑے دیے نا سب کڑے پہنو، سمجھے نا؟ سب کڑے پہننا باقاعدہ اہتمام سے۔ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ بھی نہ ہو، خدا نہ خواستہ کوئی بات پیش آ جائے، اور اگر کوئی تھوڑے سے گم ہو جائے نا تو پھر ہمارے پہچان کی شکل اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ اس کے سامنے سر پٹک کر انگلش میں بولو یا عربی میں بولو، وہ خود انگلش میں بات کر رہا ہے یا بات کر رہی ہے، وہ اسی کو سمجھ رہی ہے، ہم کو انگلش سمجھ میں بھی نہیں آتی، عربی بھی سمجھ میں بھی نہیں آتی، اور ہماری زبان ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی، تو کیا کریں گے؟ پھر پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے جو ہے جتنے نشانی کی جتنی چیزیں ٹور والوں کی طرف سے دی گئی ہیں، یہ تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں، کئی سالوں سے اس علاقے میں آ رہے ہوتے، ہر سال حج کے بعد کیا پایا کیا کھویا اس کی میٹنگ ہوتی ہے، اور اس کی روشنی میں ہدایت دی جاتی ہے باقاعدہ کہ اب آپ لوگ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اس طریقے سے کرو، تو وہ کیا جاتا ہے باقاعدہ۔ تو یہاں تک کہ کلر جو دیا جاتا ہے نا، وہ کلر بھی بے مقصد نہیں دیا جاتا ہے، جو کلر دیا جاتا ہے نا کہ اس کلر کی بیگ، اس کلر کے کارڈ، اس کلر کے رومالی، اس کلر کی مکھنی، اس کلر کا جو ہے پرنٹ، وہ بھی بے مقصد نہیں دیا جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے اس کا اہتمام کریں۔ آپ نے احرام بھلے اپنے گھر سے لائے ہوں، وہ بعد میں عمرے کے لیے استعمال کرنا، لیکن حج کے دوران آپ کو ٹور والوں کی طرف سے جو احرام دیے گئے ہیں اسی احرام کی پہننے کا اہتمام کرنا۔ ماں بہنیں بھی جو ہے مکھنیاں وہی استعمال کرے، رومالیاں وہی استعمال کرے،
چھتری وہی استعمال کرے جو باقاعدہ دی گئی ہے۔ دو چیزیں ہمارے ساتھ ہر وقت ساتھ میں رہیں، احرام کے ساتھ ساتھ جو ہے بیگ اور کارڈ، یہ جتنی بھی سب چیزیں ہیں یہ اس موقع پر ہمارے ساتھ رہے۔ یہ ہمارے لیے عافیت ہے، کسی کے لیے عافیت ہو کہ نہ ہو، لیکن ہمارے لیے بہت سہولت کی چیز ہے۔ کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ اعلانات ہے، ذرا بغور سماعت فرمائے، اس کے بعد مختصر سی دعا ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ دیکھیے، جنہوں نے موبائل کے سم کارڈ لیے الحمدللہ ٹھیک ہے، جن لوگوں نے نہیں لیے موبائل کے سم کارڈ لیے، جب حرم شریف میں جاتے ہیں جہاں قبری غزہ میں ہیں اس کے نیچے موبائل کی دکانیں ہیں،